اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں حیدر رضا صاحب سے کو آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے ہی بلند السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رفیت والخالق من غیر رفیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت. جب پیغمبر نے کہا تھا جابر سے کہ تم میرے 5 دن والد سے ملاقات کرو گے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ جب تم ان سے ملو تو میرا سلام کہنا، میرا سلام. اب خوب باتیں کی اور جب خاموش ہو گئے جابر تو محمد باقی نے کہا جابر سب کچھ کہہ دیا لیکن جو میرے جد نے ایمانت دی تھی وہ تو مجھ کو دے دو. شاہ رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا تھا وہ تو مجھ کو دے دو. چونک کر کہا ہاں یاد آیا. پیغمبر نے کہا تھا جب تم ان سے ملو تو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا. اب بالکل ایک اور کے حوالے کرنا ہے. اس کے بعد 5 سے 6 منٹ مسائل غازی کہتا ہے کہ محمد باقر اور اپنے بیٹے جعفر صادق کا ہاتھ پکڑے ہوئے کسی وادی سے گزر رہے تھے اور اس وادی میں ہزاروں کی تعداد میں عیسائی تھے. امام نے کہا میرے 5ویں امام جبکہ امام کو معلوم تھا لیکن ہم تک پہنچانے کے لیے کہا کہ یہاں پہ لوگ جمع کیوں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ دن ہے کہ ہمارا ایک راہب 100 سال سے اس کی زیادہ اس کی عمر اور یہ وہ آج کا دن ہے کہ سال میں ایک بار اپنے حجرے سے باہر آتا ہے اور آج کا وہ دن ہے کہ وہ باہر آئے گا، ہم اس کی زیارت کریں گے اور کوئی سوالات پوچھ لیں تو ہم بھی پوچھ لیں. تو پھر اسی ہزاروں کے مجموعوں میں سے اسی مجمع میں ایک طرف آ کر میں 5 منٹ چھڑے امام آگے کھڑے ہوئے اور جیسے ہی وہ راہب باہر آیا توجہ جیسے ہی وہ باہر آیا تو لوگوں نے احترام سر جھکا دیا جیسے لوگ جھکاتے تھے سر جھکایا. اس نے پورے مجمع کو دیکھا ایسے دیکھتا گیا دیکھتے اس مقام پہ نظر رکی جہاں میرے 5 اور چھڑے امام کھڑے تھے اور سینہ تان کے کھڑے تھے. سب لوگ گردن جھکائے ہوئے تھے لیکن امام کسی کے سامنے نہیں جھکتا. امام سینہ تان کے کھڑے تھے. محمد باقر جعفر صاحب ابھی میرے مولا صادق کا بچپن ہے، چھوٹے ہیں تو سینہ تان کے کھڑے. اس راہب نے کہا سر اٹھا سکتے ہو سر اٹھا لیا. اب اس راہب نے کہا اشارہ کیا کہ آپ دونوں یعنی 5 پر چھڑے امام آپ دونوں یہاں آ جائیے. امام محمد باقر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے مجمع کو چیرتے ہوئے اس راہب کے پاس کھڑے ہوئے. اس راہب نے ایک بار محمد باقر کو دیکھا اور پھر جعفر صادق کو دیکھا، پھر محمد باقر کو دیکھا، پھر جعفر صادق کو دیکھا. توجہ اب اس نے کیا کہا، ایک لفظ محفوظ کیجیے گا. اس نے کہا کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو یہاں پہ کبھی نہیں دیکھا. یہ بتائیے کہ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ کہا کہ ہماری امت میں سے ہیں
یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ امام نے کہا میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ اچھا آپ مرحومہ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مرحوم یعنی مری ہوئی باتیں آپ پہنچ رہے میں نے کہا اصل میں امت مسلمہ کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ امت مرحومہ یعنی جس پہ رحم کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ ہماری امت میں سے ہیں، عیسائیوں میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے ہیں؟ کہا کہ میں امت مرحومہ میں سے ہوں یعنی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اس راہی نے کہا اچھا مسلمانوں میں سے ہیں تو آپ کا شمار مسلمانوں میں عالموں میں سے ہے یا جاہلوں میں سے؟ کہا آپ کا شمار مسلمانوں میں عالموں میں سے ہے یا جاہلوں میں سے؟ یعنی اسے معلوم ہے کہ اس امت میں کچھ کہا کہ آپ کا شمار عالموں میں سے ہے یا جاہلوں میں سے؟ امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا جواب؟ کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا پھر میں سوال کروں یا آپ کریں گے؟ لیکن کیسے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ کہا میں سوال کروں کیا آپ کریں گے؟ امام نے کہا تم سوال کرو، اس لیے کہ ہم وہی ہیں جو کہتے ہیں سلوبی۔ ہمارے جد نے بھی کہا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں پوچھو، ہم سے پوچھو، یہ بتاؤ کہ وہ وقت کون سا ہے جو نہ دن میں ہے اور نہ رات میں؟ وہ وقت کون سا ہے جو نہ دن میں ہے اور نہ رات میں؟ امام نے کہا یہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جو جنت کی ساتوں میں سے سات، اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں بیمار کو ہوش آ جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ رات بھر کے جاگے کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ یہ بتائیے کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی سے سنا ہے کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، ایک طرف سے اتنے پھل اتارے جائیں گے، اتنے پھل اتارے جائیں گے، لیکن ان پھلوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ امام محمد باقر نے کہا ہے کیوں نہیں ہے سامنے؟ کون سی مثال؟ کہا ایک چراغ جلاؤ اور اس چراغ کے سامنے 100 چراغ اور جلاؤ، لیکن اس ایک چراغ کی لو میں کمی نہیں ہوگی۔ کہا یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، اتنا کھائیں گے، لیکن جنت میں وہاں نجاست نہیں ہوگی، وہاں نجاست نہیں ہوگی۔ اس کی بھی مثال ہے؟ امام نے کہا ہے تو کون سی مثال؟ کہا بچہ ماں کی پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، پر نجاست کوئی نہیں ہوتی۔ کہا یہ بتاؤ کہ وہ زمین کون سی ہے، وہ جگہ کون سی ہے کہ جس پر ایک بار سورج کی روشنی پڑے؟ شاید میں مشاہدہ کروں اس لیے کہ سب آتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے، وہ جگہ کون سی ہے جس پہ ایک بار سورج کی روشنی پڑی اور قیامت تک سورج کی روشنی نہیں پڑے گی؟ امام نے کہا سنو یہ وہ جگہ ہے کہ جب موسیٰ جا رہے تھے اپنی قوم کے ساتھ، اور منظر یہ ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے ہے اور فرعون اور اس کی قوم پیچھے پیچھے ہے۔ فرعون اسلحے سے لیس اور جن کا ارادہ یہ ہے کہ موسیٰ اور اس کی قوم ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم انہیں ذبح کر دیں۔ تو اب موسیٰ جا رہے تھے آگے آگے، سامنے دریا آ گیا، نیل کو دریا۔ تو موسیٰ کی قوم نے پلٹ کے موسیٰ نے کہا، قرآن کی آیت ہے کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آگے جائے موت پیچھے جائے موت، آگے دریا پیچھے فرعون۔ اب ہوا کیا؟ چونکہ جناب موسیٰ اللہ کے امر سے ہدایت کر رہے تھے تو اللہ نے موسیٰ کو تنہا نہیں بھیجا، نجات کا انتظام دے کر بھیجا تھا، اور نجات کا انتظام تھا، موسیٰ صاحب معجزہ بنا کر بھیجے گئے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا، یہ پھر الگ موضوع ہے، اس پر ابھی آپ کو نہیں جانا۔ تو موسیٰ کے پاس جو معجزات تھے تو وہ موسیٰ کے اپنے نہیں تھے، اللہ کے دیے ہوئے تھے۔ تو یہی تو بات میں بتانا چاہتا ہوں، ان 14 کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اب جیسے ہی موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ تو ہمیں ہلاک کر دیا، آگے جائے موت پیچھے جائے موت، اللہ نے فوراً کہا موسیٰ پریشان کیوں ہو رہے ہو، دریا میں عصا مارو۔ جیسے ہی عصا مارا راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ جب دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو درمیان کی یہ وہ زمین تھی جب سورج کی روشنی پڑی، اور جب دریا آپس میں بند تو کیا مطلب سورج کی روشنی نہیں پڑے گی؟ بولے نا۔ اب آخری سوال اور بالکل آخری مرحلے میں گفتگو، اس نے کہا کہ بالکل صحیح جواب دیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ جنت کے دروازے کا تالا کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ توجہ، جنت کے دروازے کا تالا کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ امام نے کہا سنو، جناب مجھے بتانا۔ امام نے کہا سنو، تالا ہے شرک اور چابی
جناب جب تمام سوال کے جواب امام محمد باقر نے دے دیے، اب راہب کہتا ہے آگے آئیے توجہ میری طرف مجھے رہنا. اس راہب نے کہا ہاتھ آگے کیجیے. امام محمد باقر سے کہا ہاتھ آگے کیجیے. اس راہب نے امام محمد باقر کا ہاتھ کو کیسے پکڑا؟ ایسے، اور پکڑ کے کہا جملہ ضائع نہ کرنا، اور دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے کہا یہ بتائیے کیا آپ محمد نبی ہیں؟ کیا آپ محمد نبی ہیں؟ امام نے کہا نہیں، وہ میرے جد تھے. کہا اچھا اگر آپ محمد نبی نہیں ہیں تو کیا آپ ایلیا ہیں؟ کیا آپ علی ہیں؟ امام نے کہا نہیں، وہ میرے دادا تھے. کہا پھر آپ کون؟ کہا میں علی کے بیٹے حسن